اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے سورۃ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعوا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور حقیقت میں فریب نہیں دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ سے ابھی تک جو پہلے ذکر ہوتا رہا ہے وہ سارا کفار کے بارے میں ہوتا رہا ہے کہ کفار کی اور مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا، کفار کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوا ہے، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو، اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے، نیز وہ بد باطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم ستم کا تختہ مشق بننا تھا، اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ وہاں تو صرف وہی لوگ اسلام قبول کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان، مال، اولاد غرض کے سب کچھ قربان کرتے تھے اور سب سے بڑی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان بھی وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق بھی کرے۔ جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ایمان اور اسلام کے دعویٰ میں وہ کتنا ہی چرب زبان کیوں نہ ہو۔ یہ وہ فریب جو اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو وہ نور ہے کہ جس کو ہمیشہ تابان درخشاں رہنا ہے اور رکھنے کا زندہ و جاوید رکھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور اللہ پاک نے ہی اس کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی ذرا سی بھی آنچ بھی آنے دے گا رب تعالیٰ؟ تو یہ اس وقت اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جب اس جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ مدینہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی، تو مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا تھا، اور عبداللہ بن ابی سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں سے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا بھی پختہ ارادہ ہو چلا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اچانک اسلام کی طرف ہو گیا، اور اس کی سرداری یوں کی یوں ہی رہ گئی۔ یہ خار اس کے دل میں تھا، اور ادھر اسلام کی روز افزوں ترقی، ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، فوراً بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن کافر رہنے کی ٹھان لی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی کہ اس طرح سے منافقین کی ایک جمعیت مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمداللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے کر آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے، اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیات میں بھی پوری طرح وہ ہمیں بیان بھی آگے ملتا ہے، اور منافقوں کی بہت ساری خصلتوں کا بھی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کس لیے فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔
یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بد اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح سے یہ آیت مبارکہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کی ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس منافقین کے بارے میں بھی دیکھیں رب تعالیٰ نے کتنا بڑا یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کو خود یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، خود اس میں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے چرب زبانی میں نہ آ جائیں، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کسی بڑے فساد کا سبب نہ بنے۔ تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر رب تعالیٰ نے اپنی آیات نازل فرما دی اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے دھوکے میں نہیں آنا اور اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، سرکار کا خالص دین اپنانا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت رکھنی ہے اور خلوص کے ساتھ چلنا ہے، خالص ہو کر چلنا ہے، اور خالص ہو کر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کیا اشارہ ہے؟ یہی اشارہ ہے کہ جب چلنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر چلنا ہے اور خالص ہو کر چلنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور غیر مشروط محبت عطا فرمائے اور دین کے جھنڈا اٹھانے والوں میں شامل فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔